جب انسان کی زندگی میں مسائل آئیں اور مشکلات آئیں تو اس وقت ہمارے پاس آخری سہارا کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کی بارگاہ میں اپنا کوئی عمل پیش کریں۔ اس کے عجیب عجیب واقعات خود ہمارے سامنے بھی ہیں۔ میرے جاننے والوں میں بہت ہی عجیب و غریب قسم کا واقعہ اس نے مجھے بیان فرمایا، وہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے کہ جب انسان اپنا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو کیسے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس مختصر سی گفتگو کا میسج کیا ہے؟ ہر ایمان والے کو ذہناً آمادہ رہنا ہے، زندگی میں مشکلات آئیں گی، مشکلات آنے پر مایوس نہیں ہونا ہے، واویلا نہیں کرنا ہے، اور وہ خطرناک غلطی نہیں کرنی ہے جس خطرناک غلطی کی وجہ سے آدمی کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ وہ خطرناک غلطی کیا ہے؟ مشکل آ گئی تو اللہ کی ذات عالی کے متعلق غلط جملے زبان پر آ گئے، برے جملے زبان پر آ گئے، جیسے کہ کبھی کبھی انسان کی زبان پر آتا ہے خدا صاحب آئی نہیں کیا نہیں کیا کروں گی مصیبت بچوں سمجھو میں کم گناہ کے یہ جو انسان جملے بولتے ہیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہم نے کون سے گناہ کیے ہیں، ہم کو اللہ نے مصیبت کیوں ڈالی ہے۔ یہ جملے زبان پر نہیں آنے چاہیے، اور اگر دماغ میں اس طرح کا خیال آئے تو فوراً استغفار کرنا چاہیے، اور ایسے وقت میں فوراً سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کتنی مشکلات آئی ہیں، تو اس لیے اپنے ایمان کو سلامت رکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر ڈھونڈنا ہے کہ یا اللہ میں مکمل بے بس ہوں، میں مکمل بے آسرا ہوں، میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں، نہ باہر سے کوئی مدد آنے والی، نہ اندر کوئی مدد ملنے والی ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اب آپ کی مدد مجھے یاد ہے اسی سری نگر شہر کے لڑکے نے مجھے فون کیا، کہا لگا میں حیدرآباد میں ہوں، میں نے کہا فرمائیے، کہا لگا میری صورتحال یہ ہے کہ میں نے بینک سے لون لیا ہے، اور جس کام کے لیے لون لیا تو وہ سارا ختم ہو گیا، اور سود بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی رقم بن گئی ہے 1 کروڑ کے قریب۔ اب میرے پاس آخری ذریعہ یہی ہے، آخری ذریعہ یہ ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو زہر دے کر مار دوں گا اور خود فرار ہو جاؤں گا، ورنہ بے پیرا پیچھا کر رہا ہے۔ یہ ہے وہ مجھ سے تیری صورتحال۔ تو میں نے اس کو کچھ دلاسے دیے، کچھ تسلیاں دی، کچھ اعمال بتائے اور کچھ دعائیں بتائیں، اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کی بات کی۔ 3 یا 4 سال کے بعد مجھے فون کر کے کہتا ہے میں وہ فلاں شخص ہوں جس نے یہ ارادہ کیا تھا، اس وقت میری حالت ٹھیک ہو گئی۔ کیسے ٹھیک ہو گئی ہے واللہ عالم، وہ تفصیل اس نے نہیں بتائی۔ غرض یہ کہ بے شمار واقعات ہیں کہ جب بندہ ایک ایسے دلدل میں پھنس جائے جس دلدل سے نکلنے کے اس وقت کوئی ذریعہ نہ ہو، تو آخری ذریعہ انسان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اپنا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ یا اللہ فلاں موقع پر فلانا گناہ میں کر سکتا تھا، میں نے اپنے آپ کو اس وقت بچا لیا ہے آپ کے ڈر کی وجہ سے، ہو سکتا ہے آپ کو میرا وہ عمل پسند آ گیا ہوگا، یہ میرا مسئلہ حل کر دیجیے۔ یا اللہ فلاں موقع پر میں نے فلانا نیک عمل کیا ہے، اگر آپ کو وہ پسند آ گیا ہوگا تو یا اللہ مہربانی فرما دیجیے۔ جناب نالی میں کتے کا بچہ پڑا ہوا ہے اور وہ بلک رہا، وہ نکل نہیں پا رہا ہے، آپ گاڑی سے جا رہے ہیں، گاڑی کو سائڈ پر کریں، اس کتے کے بچے کو نکالیں، آپ کے ہاتھ خراب ہو گئے، ہاتھ دھو لیں۔ یہ عمل اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کے ہاں کتنا پسند آیا ہوگا، کتنا پسند ہوگا یہ عمل، اور اس کے نتیجے میں آپ آگے تو آپ کے پاس ایک سرمایہ ہے، آپ اس وقت آگے کہتے ہیں اللہ میں نے فلاں عمل کیا تھا، اس عمل کو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو میری یہ مشکل حل کر دیجیے۔